بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ صرف ہندوستان بلکہ ہندوستان کے باہر بہت سارے ممالک تک پھیلا ہوا ہے، مالدیپ آسٹریلیا وغیرہ تک جو ہے بیت العلوم کا فیض پھیلا ہوا ہے۔ یوں تو مادر زمین کا ہر فرد اپنی جگہ ایک مکمل کہکشاں ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی ذات میں بہت ساری کہکشائیں سمائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ ہمارے درمیان بھی ہیں، جن میں سے ایک حضرت مولانا عبدالجبار مظاہری صاحب یہاں تشریف فرما ہے، اور ایک دوسری شخصیت جو جامعہ بیت العلوم میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد مہاراشٹر کی بڑی مشہور معروف تعلیمی تہذیبی دانشگاہ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم مکہ کما تشریف لے گئے اور تعلیم کے بقیہ مراحل وہاں طے کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن دکھایا، یہ مقام عطا فرمایا کہ آج جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم مکہ کما کہ جس کا فیض آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، وہاں کے ایک زبردست اور جدید الاستعداد استاد جو ہے شمار کیے جاتے ہیں۔ میری مراد حضرت مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب ارشادی دامت برکاتہم سے میں آپ سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ سیدنا و حبیبنا و حبیب رب العالمین و آلہ و صحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، رواہ ابن ماجہ۔ قابل صد احترام حضرات اساتذہ اعظام، مشائخین اعظام، مدرسہ اور جامعہ بیت العلوم کے تمام ہی موقر، معزز، بہت زیادہ قابل احترام فضلائے اعظام اور عزیز بھائیوں، زندگی یوں ہی بہت کم ہے محبت کے لیے، زندگی یوں ہی بہت کم ہے محبت کے لیے، روٹھ کر وقت گنوانے کی ضرورت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو زندگی ہی بہت مختصر دی ہے، اور یہ بہت انمول زندگی ہے۔ اس زندگانی کا فیض، اس کی نافعیت، اس کی افادیت اگر آدمی صحیح معنوں میں اگر اپنی زندگی کے اوقات و لمحات کو اگر انمول کا سمجھ کر اس کو پرکھ لے اور اس کو گزارے، تو وہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، ہر کار خیر کے لیے، ادارے کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے اس کو بہت کارآمد بنا سکتا ہے۔ ہم سب رب کائنات کے اس نعمت پر شکر و گزار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ کو اس عظیم علم اور نسبت سے جوڑا ہے دنیا میں جو دوسروں کو حاصل نہیں ہے۔ ان مشائخین اور بزرگوں کی موجودگی میں جو 25 سال سے تقریباً میرا تعلق جامعہ اشاعت العلوم مکہ کوا میں تدریس کا ہے، وہاں ہمارے بڑوں کی نگرانی میں اور ان کے کہنا چاہیے کہ سرپرستی میں جو کچھ ہم نے دیکھا، سیکھا، سمجھا، جتنا سمجھ میں آیا، دور جیسے بدلتا ہے اس کے تقاضے بدلتے ہیں، کام کرنے کے انداز بدلتے ہیں، طریقے بدلتے ہیں، نہج بدلتا ہے۔ اگر کوئی تنظیم، کوئی ادارہ، کوئی سوسائٹی، کوئی بھی کام کرنے والا
جو ہے فاؤنڈیشن کام کرنے والے افراد اگر اپنی پرانی ہی ڈگر پر چلتے رہے، نہ اپنے ظاہر کو بدلے نہ اپنے باطن کو بدلے، نہ اپنے نظام تعلیم میں کوئی چینجنگ کرے دور کے تقاضوں کے اعتبار سے، مقتضیات زمانہ کے لحاظ سے، نہ نظام تربیت میں ان کے کوئی جو ہے انداز ان کا بدلے، ایک ہی سمت میں اگر وہ رواں دواں رہیں گے، جب کہ حالات بدل گئے، لوگوں کی سوچ بدل گئی، فکروں کے انداز بدل گئے، اگر یہ چیز ہے تو پھر وہ ادارہ، وہ تنظیم اور وہ کام کرنے والے افراد آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں، جو زمانے کے تقاضوں کو نہیں سمجھ پاتے۔ اس کی روشن مثال ہمارا ادارہ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کوہ ہے، جس کی عمر 45 سے 46 سال ہے، لیکن زمانے کے تقاضوں کو سمجھا، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، حالات سازگار فرمائے۔ دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے انداز خصوصی اور نرالے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک عجیب آیت، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ سب اہل علم ہیں، کیا خرچ کرو بتایا نہیں گیا، یعنی مفعول اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ خرچ و مال بھی کرتے ہیں، خرچ و جان بھی کرتے ہیں، خرچ و اوقات بھی کیے جاتے ہیں، خرچ و اور چیزیں بھی کی جاتی ہیں، اپنی جو ہے محبوب چیزوں کو آدمی خرچ کرتا ہے، لیکن کہا گیا خرچ کرو اللہ کے راستے۔ آگے ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اس کا شان نزول اس وقت تو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد ہے لیکن ہم اس کو دہرا رہے ہیں بطور تذکیر کے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الانصار ہے، وہ ایک جماعت لے کر کے نکلے، انہیں مکلف بنایا گیا کہ ایک جماعت سے لڑنا ہے، مقابلہ ہے، وہ بھی اللہ کے دین کا کام ہے۔ ایک جماعت کو لے کر کے نکلے، جس جماعت سے مقابلہ تھا وہ طاقتور تھے، نفری اور افراد ان کے زیادہ تھے۔ خبر گیری کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری جو میر کارواں تھے، امیر تھے، انہوں نے چند احباب کو بھیجا کہ جائزہ لیا جائے، جو حکمت عملی ہوتی ہے جنگ کی۔ تو بتایا گیا کہ ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ زیادہ ہے، ان کی طاقت زیادہ ہے، لہذا اپنے آپ کو ہمیں ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ صحابہ آپس میں مشاورت کر رہے ہیں، نہیں ڈالنا چاہیے اپنے آپ کو ہلاکت۔ اور یہ حوالہ دیا آیت کا، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت میں اپنے آپ کو مت ڈالو۔ جائیں گے تو ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اس آیت کا مطلب اور اس کا مفہوم وہ تو ہم بتائیں گے، اس کا صحیح مفہوم اور معنی کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ آیت جب نازل ہوئی تھی اس وقت تو سمجھائی اور بتائی تھی۔ وہ کیا واقعہ تھا؟ حضرات صحابہ حضور کے پاس گئے، آپس میں پہلے مشورہ کیا کہ جب حضور مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ کو امداد کی، تعاون کی، ایک سپورٹ کی ضرورت تھی۔ انصار مدینہ نے حضور کا ساتھ دیا، ہر اعتبار سے آپ کی نصرت فرمائی۔ انصار مدینہ کی نصرت کے نتیجے میں اس دین کو اللہ تعالیٰ نے عالم کے چپے چپے میں پہنچایا۔ اب یہ ذہن بنا چند صحابہ کا اور حضرات کا کہ اب حضور سے ذرا ہم چھٹی لیتے ہیں کام کی، کہ اب تو دین پھیل گیا، گوشے گوشے میں پھیل گیا،
جب ضرورت تھی ہم نے جان لگائی، ہم نے مال لگایا، ہم نے اپنے اوقات لگائے، اپنا سب کچھ ہم نے قربان کیا. اب دین پھیل گیا، طاقتور ہو گیا ہے. اب اتنی ہماری ضرورت نہیں رہی دین کو جتنی پہلے اور ابتدائی زمانے میں تھی. تو ہم جو ہے مل کر کے حضور کے پاس جاتے ہیں اور آپ سے ہم یوں کہتے ہیں، درخواست کریں گے کہ ہمیں آپ جو ہے آپ چند دن کی چھٹی دیں. یعنی ہم چند دن آپ کے ساتھ لگائیں گے اور اب ہم اپنا کاروبار بھی دیکھیں گے، اپنی دکان بھی دیکھیں گے، تجارت بھی دیکھیں گے. ویسے بھی مالی اعتبار سے مسائل تھے، کیونکہ دین کی نصرت کے لیے صحابہ نے مدینہ کے سب کچھ لگا دیا تھا. یہ مشورہ کر کے بات درخواست لے کر کے حضور کے پاس پہنچے. جب حضور کے پاس پہنچے تو یہ ایسا زمانہ تھا، یہ ایسا وقت تھا اور لمحات تھے کہ حضور کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر وحی کا نزول ہو رہا تھا. آپ کا چہرہ متغیر تھا، حالت تبدیل تھی آپ کی. پتہ چل جاتا تھا کہ حضور پر وحی اتر رہی ہے. صحابہ بیٹھ گئے جو بات لے کر کے درخواست لے کر کے گئے. اس کے بعد جب یہ سلسلہ ختم ہوا اور آپ اپنی اصل پوزیشن میں آ گئے، نارمل کیفیت میں جب آپ آ گئے تو درخواست پیش کرنے کی ضرورت بھی نہیں آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی باتوں کو بھانپ کر کے ان سے کہا کہ انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور کیا خرچ کرنا ہے؟ دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا انداز نرالا ہوتا ہے، تمہیں سب کچھ لگانا ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، چھٹی مانگ کر کے اور کچھ رخصتیں لے کر کے اب اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. آیت کا جو مفہوم صحابہ نے سمجھا تھا اس کے بالکل برعکس نبی نے بتایا کہ اب دین سے اپنے آپ کو کچھ ٹائم کے لیے الگ کرنا، دین کے کاموں سے کچھ چھٹی مانگنا اور دنیا کے مشاغل میں اپنے آپ کو لگانے کی بات کرنا، گویا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے برابر ہے. بزرگان محترم، اس وقت امت کا جو حال ہے، دین بیزاری کا، ارتداد کا، بے فکری کا، آپ ماشاءاللہ جن علاقوں سے آئے ہیں وہ علاقے بہت زیادہ کام کو چاہتے ہیں اور بہت زیادہ ناخواندہ علاقے ایسے ہیں، آپ کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس لیے حاصل کلام بات کا یہ ہوا کہ اب ہم کو امت کے دین کی فکر میں بچھ جانا پڑے گا، جس کو ہمارے مالیگاؤں کی زبان میں کہتے ہیں گھس کے پڑھانا پڑے گا. کیونکہ شکیل بن حنیف جیسے نالائق قسم کے لوگ بھی ہیں جو پوری طاقت کے ساتھ کام کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ جس طریقے سے ہم نے، یعنی آپ حضرات نے جو ابنائے قدیم ہیں ماشاءاللہ، ادارے کی محبت میں، اساتذہ کی محبت میں آپ نے دور دراز کا سفر برداشت کیا، مشقتیں اٹھائی اور محبت میں آپ آئے ہیں، کچھ لینے کے لیے آئے ہیں، کچھ دینے کے لیے آئے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھی چیز ہے. اس ظاہری رسم و راہ کے ساتھ ساتھ دلوں میں ہم ایک دوسرے کی عظمتیں پیدا کریں. دل میں ایک دوسرے کے لیے جگہ ہونا چاہیے. واقعی دیکھو کس طریقے سے ہمارے مشائخین اور کام کرنے والوں نے کام کیے. حضرت مولانا غلام صاحب وستانوی رحمۃ اللہ علیہ ابھی جلد انتقال ہوا، تقریباً 5 مہینے ہو رہے ہیں. اساتذہ کی مجلس میں ایک مرتبہ کہنے لگے، ہمارے جامعہ میں 600 کا اسٹاف ہے، اساتذہ، اسکولیں اور کالج تب ملا کر. کہنے لگے کہ آپ سب مجھے عزیز ہو. ایک ذمہ دار اپنے فضلاء کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے کیا نمونہ رکھتا ہے. آپ مجھے سب عزیز ہو. میں جانتا ہوں بولے کہ کوئی کہاں کا، کوئی کہاں کا، کوئی کہاں کا، کس کا نظریہ کیا ہے، کس کی پالیسی کیا ہے، کس کے ذہن و دماغ میں میرے لیے، ادارے کے لیے کیا ہے. یہ الگ الگ سب چیزیں ہو سکتی ہے. ان سارے نظریات اور فکروں کے اختلاف کے باوجود تم سب میں ہر ایک کی میرے نزدیک ویسی ہی عزت ہے جیسے شیخ الحدیث کی. دلوں میں عظمت. تیسری بات بہ کے بات ختم کروں 2 منٹ میں بس. ہم ابھی گئے تھے ڈابیل بھی میں نے افتتاح کیا 98 اور 99 کے اندر.
تو وہ بھی علمی ہمارا تعلق ہے، روحانی رشتہ بھی حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری ادام اللہ ظلہ کے ساتھ ہمارا ہے۔ تو وہاں جو قافلہ انوری جو آیا تھا اس کے 7 سال مکمل ہوئے، ایک 7 سالہ اجلاس ہوا وہاں پر، تو اس میں عجیب عجیب باتیں ہمارے بزرگوں کے سامنے۔ اس میں ایک بات یہ آئی کہ حضرت مولانا احمد حسن بھام سملکی رحمۃ اللہ علیہ، جو بانی جامعہ تعلیم الدین ڈابیل ہے، ادارے کیسے طاقتور بنتے ہیں، ہم اپنے ادارہ جامعہ بیت العلوم کو کیسے پروان چڑھائیں گے، کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک مثال کہا کہ جب وہ اطراف و اکناف میں چندے کے لیے گئے، جامعہ تعلیم الڈابیل کو 120 سال ہو گئے، وہ کہا کہ ابتدا میں جب وہ چندے کے لیے گئے تو کچھ لوگوں نے پائی روپیہ 8 آنا 4 آنا 10 پیسہ 20 پیسہ، اس زمانہ یہی تھا، انہوں نے دیا، لیکن ایک آدمی نے پتھر بھی مارے، ایک آدمی نے پتھر مارے، چوٹ بھی آئی، کچھ پتھر خالی گئے کچھ لگے بھی، دل زخمی ہوا، اس کو مارنا تھا اس نے مار لیا، وہ چلا گیا۔ اس کے مارنے کے بعد حضرت مولانا احمد حسن صاحب سملکی رحمۃ اللہ علیہ وہ پتھر جو بکھرے ہوئے تھے اس کے مارے ہوئے اس کو چن رہے تھے۔ جو ساتھ تھے انہوں نے یہ منظر دیکھا، حیرت سے پوچھا کہ حضرت آپ کیا کر رہے ہو، ان پتھروں کو جمع کر کے آپ کیا کریں گے؟ اس نے آپ کو مارا، بجائے اس کے کہ آپ اس کو کوئی جواب دیتے آپ پتھر جمع کریں۔ کہا کہ بھائی دیکھو، میں نے ادارے کی بنیاد رکھی ہے، میں کمزور، میرا ادارہ کمزور، اس کو ہر شے کی ضرورت ہے، میں نکلا تھا پیسے اور مالیات کی فراہمی کے لیے، دینے والوں نے پیسہ بھی دیا، دینے والوں نے دعائیں بھی دی، دینے والوں نے میری حوصلہ افزائی بھی کی، لیکن ایک دینے والوں میں پتھر دینے والا بھی تھا، ایک دینے والوں میں پتھر دینے والا بھی تھا، مجھے اور میرے ادارے کو اس کے پتھر کی بھی ضرورت ہے، اس لیے جمع کر رہا ہوں اور ان پتھروں کو میرے ادارے کی بنیادوں میں ڈالوں گا۔ 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے پہلی بنیاد رکھی گئی۔ تو ضرورت ہمارے ادارے کو سب کی ہے، آپ کی دعاؤں کی بھی ہے، آپ کے مالیات کی بھی ہے۔ پچھلی مرتبہ بھی میں نے کہا تھا مجلس میں پچھلے سال کہ آپ کی طرف سے بچے آئے ادارے میں، اس کی بھی ہے، اور آپ کے حوصلوں کی بھی ہے، اور آپ کے ربط اور تعلق کی بھی ہے جو آپ ہمارے اپنے اساتذہ کے ساتھ آپ قائم رکھیں گے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے آپ کا آنا مبارک ہو، خوش آئند ہو، اور روشن مستقبل کی ضمانت ہو، اور ان مشائخین اور اپنے اساتذہ کی رہنمائی میں انشاءاللہ ایک نئے عزم و حوصلے کے ساتھ پھر سے ہم آگے بڑھیں گے۔ شکوے شکایت یہ سب ختم کر دینا پڑے گا۔ کچھ لوگ اگر اپنا دل بڑا نہیں کرتے، ہمیں اپنا دل بڑا کر لینا پڑے گا۔ کچھ لوگ اگر ہماری پذیرائی نہیں کرتے، ہماری اگر وہ حوصلہ شکنی کرتے ہیں، یہ ان کا ظرف ہے، ہمیں اپنے ظرف کو بڑا رکھ کر کے ادارے کی محبت میں، اس کی تعمیر و ترقی میں، اور اس کو ایک ممتاز ادارہ ہے، مزید اس کو 4 چاند لگانے کے لیے جو کوششیں، کاوشیں، محنتیں، قربانیاں، مجاہدات میرے بھائیوں ہم سے ہو سکتی ہے، ہمیں کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو بے حد قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا